بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس کے قبضہ قدرت پوری کائنات ہے، اور کروڑوں درود و سلام خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ جس طرح ہمیں اللہ اور اس کے رسول دن اور رات جینے اور مرنے، ایک دن موت آنی، اس پر ایمان ہے، اسی طرح ہمیں قیامت کے دن پر بھی ایمان لانا ہوگا، تبھی جا کے ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیات یا ایھا الناس اتقوا ربکم سے لے کر ولکن اللہ عذاب اللہ شدید تک یہ دو آیتیں نازل ہوئیں، ترجمہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، کیونکہ یقیناً قیامت کے دن کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہوگی۔ جس روز تم لوگ اس زلزلہ کو دیکھو گے، تمام دودھ پلانے والیاں مارے ہیبت کے اپنے دودھ پیتے بچے بھول جائیں گی، اور وہ تمام حمل والیاں اپنا حمل دن پورے ہونے سے پہلے گرا دیں گی، اور اے مخاطب تجھ کو لوگ نشہ کی حالت میں دکھائی دیں گے، حالانکہ وہ واقع میں نشہ میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب ہے ہی چیز سخت۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے فرمائیں گے آگ میں جانے والوں کو بھیج دو، وہ عرض کریں گے اے میرے رب آگ میں جانے والے کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے 999۔ تو آگ میں جائیں گے اور ایک آدمی جنت میں جائے گا۔ یہ سن کر سارے مسلمان رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میانہ روی اختیار کرو اور ٹھیک ٹھیک چلتے رہو۔ ہر نبوت سے پہلے جاہلیت کا زمانہ ہوا کرتا تھا، تو پہلے یہ تعداد ان جاہلیت والوں سے پوری کی جائے گی، پھر منافقوں سے پوری کی جائے گی۔ تمہاری اور باقی تمام امتوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی جانور کے پاؤں میں ابری ہوئی غدود ہو یا جیسے اونٹ کے پہلو میں تل ہو۔ پھر فرمایا، مجھے امید ہے آپ لوگ جنت میں جانے والوں میں سے چوتھائی ہوں گے۔ اس پر صحابہ نے اللہ اکبر کہا۔ پھر فرمایا، مجھے امید ہے آپ لوگ جنت میں جانے والوں کا تہائی حصہ ہوں گے۔ اس پر پھر صحابہ نے اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جنت میں جانے والوں میں سے آدھے ہوں گے۔ صحابہ نے پھر اللہ اکبر کہا۔ راوی کہتے ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 تہائی بھی فرمایا نہیں، لیکن طبرانی اور ترمذی کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ یہ امت جنت میں جانے والوں کا 2 تہائی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امید سے زیادہ کر دیا۔ اسی آیت کی تفسیر میں بخاری میں یہ روایت ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے اے آدم، وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب میں حاضر ہوں، ہر خدمت کے لیے تیار ہوں۔ پھر ان کو بلند آواز سے کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنی اولاد میں سے آگ میں جانے والوں کو نکال لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ آگ میں جانے والے کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999۔ تو اس وقت ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دیں گی اور بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُقَارَىٰ وَمَا هُم بِسُقَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ ترجمہ گزر چکا ہے۔ یہ سن کر صحابہ پر ایسا رنج و طاری غم ہوا کہ ان کے چہرے غم کے مارے بدل گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج و ماجوج میں سے 999 ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، اور تم میں سے ایک ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ تم باقی لوگوں میں سے ایسے ہو جیسے سفید بیل کے پہلو میں کالا بال یا کالے بیل کے پہلو میں سفید بال۔ مجھے امید ہے تم جنت جانے والوں کا چوتھائی حصہ ہوگے۔ اس پر ہم نے اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت جانے والوں کا 2 تہائی ہوگے۔ پھر ہم نے اللہ اکبر کہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں جانے والوں کے آدھے ہوگے۔ پھر ہم نے اللہ اکبر کہا۔ اس ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین پر بڑی گران گزری اور ان پر رنج و طاری ہو گیا۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون سورۃ الزمر آیت 31 نازل ہوئی۔ ترجمہ، پھر ایک قیامت کے روز
پھر قیامت کے روز تم مقدمات اپنے رب کے سامنے پیش کرو گے، اس وقت عملی فیصلہ ہو جائے گا۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مقدمات بار بار پیش کیے جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حضرت زبیر نے کہا پھر تو معاملات بڑا سخت ہوگا۔ ایسے ہی اس حدیث کے امام احمد نے روایت کیا ہے کہ اس میں مزید یہ مضمون بھی ہے کہ جب لا تسألون یومئذ عن النعیم نازل ہوئی، سورۃ تکاثر آیت 8 ترجمہ، پھر اور بات سنو کہ اس روز تم سب سے نعمتوں کی پوچھ گچھ ہوگی۔ تو حضرت زبیر نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے کس نعمت کا سوال ہوگا؟ ہمارے پاس تو صرف یہ 2 سردار نعمتیں ہیں، کھجور اور پانی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی، انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، سورۃ زمر آیت 30-31 ترجمہ، آپ کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے، پھر قیامت کے روز تم مقدمات اپنے رب کے سامنے پیش کرو گے، اس وقت عملی فیصلہ ہو جائے گا۔ تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خاص گناہوں کے ساتھ ہم پر وہ جھگڑے بھی بار بار پیش کیے جائیں گے جو دنیا میں ہمارے آپس میں تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ مقدمات بار بار پیش کیے جاتے رہیں گے یہاں تک کہ ہر حق والے کو اس کا حق مل جائے۔ حضرت زبیر نے کہا، اللہ کی قسم، پھر تو معاملہ بہت سخت ہوگا۔ حضرت قیس بن ابی حازم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے، اتنے میں رونے لگے، پھر ان کی بیوی بھی رونے لگی۔ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے کہا، میں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا، اس لیے میں بھی رونے لگی۔ حضرت ابن رواحہ نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا، وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَىٰ وَارِدُهَا، سورہ مریم کی آیت 71 ترجمہ، اور تم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس جہنم کے پر سے گزر نہ ہو۔ اب مجھے معلوم نہیں میں جنت سے نجات پا سکوں گا یا نہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے، حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بیمار تھے جب عبادہ بن محمد عبادہ بن سامت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا، میرا بستر گھر کے صحن میں باہر نکال دو۔ پھر فرمایا، میرے سارے غلام، خادم اور پڑوسی اور تمام آدمی یہاں جمع کر دو جو میرے پاس آیا کرتے تھے۔ جب یہ سب ان کے پاس جمع ہو گئے تو فرمایا، میرا تو یہی خیال ہے کہ آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ہے اور آج کی رات میری آخرت کی پہلی رات ہے، اور مجھے معلوم نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ میرے ہاتھ سے میری زبان سے تم لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہو، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے قیامت کے دن اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ میں پورے زور سے تم لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ تم لوگوں میں سے کسی کے دل میں اگر کوئی ایسی بات ہے جو میری جان کے نکلنے سے پہلے مجھ سے پہلے بدلہ لے لے۔ ان سب نے کہا، نہیں، آپ تو ہمارے لیے والد کی طرح تھے اور ہمیں ادب سکھاتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی کسی خادم کو برا بھلا نہیں کہا تھا۔ پھر انہوں نے کہا، جو کچھ بھی ہوا ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ سب نے کہا، جی ہاں۔ فرمایا، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ پھر فرمایا، اگر ایسی کوئی بات ہے تو پھر میری وصیت یاد رکھنا، میں پرزور تاکید کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرے مرنے کے پر ہرگز نہ روئے، بلکہ جب میری جان نکلے تو ضرور وضو کرنا اور اچھی طرح وضو کرنا، اور پھر تم میں سے ہر آدمی مسجد میں جا کر نماز پڑھے، پھر عبادہ کے لیے یعنی میرے لیے اور اپنے لیے استغفار کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، سورہ بقرہ آیت 45 ترجمہ، صبر اور نماز سے سہارا حاصل کرو
پھر مجھے قبر کی طرف جلدی جلدی لے جانا، میری جنازے کے پیچھے آگ لے کر نہ چلنا، اور نہ میرے نیچے ارغوانی رنگ کا کپڑا ڈالنا۔ یہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ایمان۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث یا کوئی آیت سنتے تھے، ان کا مفہوم سنتے تھے، تو وہ کانپ اٹھتے تھے کہ ہم اپنی زندگی کا جو ہم گزار رہے ہیں اس کا کیسے اپنے رب کو حساب دیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مقدمات جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں یہ بار بار پیش کیے جائیں گے، ہر روز کا الگ الگ معاملات پیش ہوگا۔ تو وہ پھر گھبرا گئے کہ یہ تو بہت بڑا سخت معاملات ہوگا، تو ہمیں بھی اپنے جو روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں ان پہ نظر ڈالنی چاہیے کہ کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے، خاص طور پر کسی ماتحت لوگوں کے ساتھ ہم زیادتی تو نہیں کر رہے، یا رشتہ داروں کے ساتھ، یا بہن بھائیوں کے ساتھ، یا والدین کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی ہم زیادتی تو نہیں کریں۔ یہ چیز ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، تاکہ ہمارے آنے والے دن، مطلب قیامت والے دن، ہمیں کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔